मैं आपके सामने वाज़े कर दूं, कल रात तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। कल रात 11 बजे तक, एक मिनट, कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे, परहेज न करते। एनए 184, डेरा गाजी खान, अलीम मोहम्मद खलोर 1,13,000 और जो पीटीआई की उम्मीदवार हैं मुखालिफ है नून के अब्दुल कादिर कोसा 64,000 उसने लिए। 55,000 हमारी लीड है। अब फार्म 47 में अब्दुल कादिर कोसा जो है वो जीत चुका है। मैं आपको अर्ज कर दूं, बड़ा आसान सा इलाज है, इंतहाई आसान। ये तमाम हल्के इलेक्शन कमीशन अगर इंसाफ करना चाहे, जिसकी इनसे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि इसमें कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, तो बड़ा आसान सा तरीका है, तमाम मुतनाज़ा हल्कों के आरओज़ और तमाम प्रिजाइडिंग अफसर को बुला लें फॉर्म 45 समेत और यहाँ पे जमा कर लें। 2 जमा 2 का हिसाब है। फॉर्म 45 सिर्फ अकेले पीटीआई के कैंडिडेट्स को नहीं मिले हैं, हर हल्के से औसतन 35 उम्मीदवार कौमी में खड़े थे। तमाम 35 उम्मीदवारों को ये फॉर्म 45 मिले हैं। हमने बहुत सारों से अब हासिल करना शुरू किए हैं। टीएलपी के मशकूर हैं, उन्होंने अपने तमाम फॉर्म 45 हमारे हवाले करने का ऐलान किया है। ये डाका, ये कानून पे भी डाका है, पूरे पाकिस्तानी अवाम के हक राय दही पे डाका है, ये जमहूरियत पे शब खून है। जो लोग इस जेली मैंडेट के साथ ऐवान में आके कानून साजी करके वजीर आज़म और वज़राए आला बनेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फर्ज है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के अवाम को वापस करें। हम किसी भी हालत में अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जरूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुटेशन की कॉल देंगे, कतई नजर इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। ये क़यादत का फैसला है। दूसरी और आखिरी बात, अच्छा, एक एनए बड़ा इंटरेस्टिंग है, शांगला का है, अमीर मकाम को वहां पे जेली तौर पे जितवाया गया है। हमारे 3 वर्कर को शहीद किया गया है। कोई हमारे 12 वर्करों को गोलियां मारी गई हैं। वहां पे सैयदफरीन हमारे उम्मीदवार हैं। 64,000 वोट सैयदफरीन साहब ने लिए हैं, 45,000 वोट अमीर मकाम ने लिए फॉर्म 45 पे। अब केपी में पेशावर शहर के 8 सूबाई हल्के हमसे चोरी किए गए, 3 हमसे कौमी असम्बली के हल्के चोरी किए गए। बलोचिस्तान में आपको बता दूं 7 कौमी असम्बली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं और 23 प्रोविंशियल असेंबली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं। पाकिस्तान के अवाम ने बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा मैंडेट दिया है पीटीआई को। लोग केपी की बात कर रहे हैं, जो फॉर्म 45 बलूचिस्तान से आए हैं वो ईरान कौन है। वहां पे तमाम पार्टियों का बिस्तरा गोल हुआ है। सिंध में हुकूमत साजी पीटीआई का हक है। तमाम सूबाई असम्बलियों में हमें पीटीआई और एमक्यूएम के बगैर हम हुकूमत साजी कर सकते हैं। मरकज में यही सूरत हाल है और केपी का तो आप सबको इल्म है। ये आपको एक और भी अर्ज कर दूं, हमारे 7 हल्के ऐसे हैं जो फॉर्म 47 में भी हम जीत चुके थे, उनको रिवाइज किया गया। रिवाइज फॉर्म 47 भी हम आए हैं, इलेक्शन कमीशन लाए हैं। पीपी 122 एक मिसाल है। टोबरटेक सिंह, खावर गादी पीटीआई के उम्मीदवार थे। फॉर्म 47 के मुताबिक उन्होंने 71,414 वोट्स लिए। अब
نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں. وعدے کر دیں کہ جو لوگ نون کے ہارے ہیں، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے اسٹالورٹس ہیں، وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں. ان کی بھی شکایات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ، تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو ان کو انہوں نے ہروایا ہے. یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے، ہروایا تو عوام نے ہے. میں آپ سب کا مشکور ہوں. الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دیتے رہیں گے. کوئی سوال اگر ہو. پارلیمنٹ ہے کہ آپ نے زیادہ سیٹیں لیے پاکستان تحریک انصاف نے، اس کے باوجود وہ بتا رہا ہے پارلیمنٹ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نے بتا دیا، اگر پاکستان میں بنیادی حقوق اور پاکستانیوں کی آزادی، پاکستانیوں کا حق رائے دہی، پاکستانیوں کو حکومت سازی کا جو حق ہے، کیونکہ یہ حق عوام کو حاصل ہے، اگر یہ سارے حقوق بشمول نواز شریف کو بری کرنے کے، یہ تمام حقوق اگر یہ تمام حقوق یہ دے دیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر بنیادی حقوق، حق آزادی، حق انصاف، حق رائے دہی، حق انتخاب، حق حکومت سازی، اگر یہ تمام حقوق کنٹرول ہو سکتے ہیں، مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے. یہ تو پھر ملک نہیں ہے، جنگل ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس کے ناخن لیں. پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ 2 سال سے آپ لوگوں نے گامزن کیا ہوا ہے. پکڑو، مارو، پارٹی چینج کرو، گھروں میں گھسے ہو، لوگوں کی عزتیں پامال کیے. اب بس کرو. 9 مئی کے نام پہ ڈکوسلا کیا، ڈرامہ کیا، پورے ملک کو یرغمال بنایا. اب اس فسطائیت کا خاتمہ ہونا چاہیے. آخر میں آ کے آپ نے لوگوں کے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو ویڈیو میں برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ اب 5 دنوں سے بتا رہے ہیں کہ کتنا مکروہ چہرہ ہے نواز شریف اور اس کے تمام سہولت کاروں کا، جنہوں نے 2 سالوں سے یہ پروسیس شروع کیا اور آج ایوان میں جائیں گے، قائدے حزب اقتدار کی سیٹ پہ مسند نشین ہوں گے، پھر سپیچ کرے گا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا. لعین بنا دیا ہے پورے سسٹم کو اتنا بوسیدہ بدبودار بنا دیا ہے. اور اگر اس کی روک تھام خود ان لوگوں نے نہیں کی، خود انہوں نے 28 ارب ڈالر ہم نے قرضے دینے ہیں 3.5 ماہ میں، 1 ارب ڈالر سے زیادہ ریزرو نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج 3 دن میں ریئیکٹ کر رہا ہے. 878 پوائنٹ گرا ہے پہلے روز، یعنی پیر کے دن. کل پھر گرا ہے، آج کا مجھے علم نہیں ہے ابھی تک. تو لہذا اوورسیز پاکستانیز نے بھی اپنا انڈیا دیا ہے کہ ریمیٹنسز بند ہوں گی. امریکہ اور بائیڈن کی حکومت جو آج پاکستان میں اس تمام چیز کی آرکیٹیکٹ ہے، یہ نتائج اب بائیڈن کو بھی ہانٹ کر رہے ہیں. اور نتائج جب آئیں گے پریزیڈنشل الیکشن کے، تو آپ یاد رکھیں پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی، لیکن امریکن عوام جو ہے بائیڈن کا اپنے ووٹ میں دڑن تختہ کریں گے. بہت شکریہ. سر، علی امین کے نام پہ سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں پہلے جو کہ آپ نے بھی ان کا نام لیا، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں. کیا تنقید کر رہے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اس پہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور ان سے کچھ شراب کی بوتلیں بھی جو ہیں وہ بھی. علی امین گنڈپور پاکستان تحریک انصاف کا وہ لیڈر ہے
جس کو باپ کے جنازے میں، جبکہ یہ عملاً چیف منسٹر بن چکا تھا، باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، اس کے تمام املاک قرق کی جا چکی ہیں۔ علی امین پہ 62 کے لگ بھگ مقدمات ہیں، جس میں 13 غداری کے مقدمات ہیں۔ علی امین کو الیکشن کمپین کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکل سکا۔ میں نے خود ڈی خان جا کے اس کے کمپین کا آغاز پول ڈے سے 7-8 دن پہلے کیا۔ علی امین کا انتخاب خان کا ایک انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ جو لوگ اس برے وقت میں ڈٹ کے کھڑے رہے، جرأت کے ساتھ تمام ظلم کا مقابلہ کیا، تو آج علی امین کا انتخاب جو ہے خان کی طرف سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کی ہے۔ ہم ان کو خوشائند قرار دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی علی امین خان کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے، وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے بننے جا رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے مقابلے میں کیسا دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو تو میں بڑا اچھا دیکھتا ہوں ان کو۔ اللہ کرے یہ فرائض ملے، لیکن نہ میری کوئی خواہش میں نے ظاہر کی ہے۔ اگر پارٹی سمجھتی ہے، لیکن خان یعنی پارٹی کو جو میں نے نام دیے، اس میں میں نے اپنا نام نہیں دیا ہے، میں نے 2 اور نام تجویز کیے ہیں۔ میں نے جو 2 نام دیے ہیں وہ میں سیکھا راز میں رکھوں گا۔ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے قومی اسمبلی میں جا کر حکومت بنانی چاہیے، تاکہ آئندہ بعد کوئی بھی نہ کہ 9 میں ہی ہو، نہ کہ کوئی مینڈیٹ چوری کر سکے؟ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کل رات تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے، کل رات 11 بجے تک، 1 منٹ، کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے، درمیانی لوگوں کے ذریعے۔ میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی، علیمہ خان صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، ہم رات کو کوئی بیٹھے، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے، انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے۔ خان صاحب نے یہ 2 ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔